ایک دن جنگل میں ایک خرگوش اور ایک کچھوا دوستوں کے طور پر رہتے تھے۔ خرگوش تیز رفتار اور تیزی سے چلتا تھا، جبکہ کچھوا بہت ہی آہستگی سے چلتا تھا۔ خرگوش کبھی کبھی کچھوا کی شانتی کو ہنسی میں آڑا دیتا، اور کچھوا ہر بار اپنی آہستگی چل کر کہتا، رفیق تو بہت تیز ہے، مگر دیر کے ساتھ بھی کامیاب ہوتا۔ ایک دن خرگوش اور کچھوا کے درمیان ایک مسابقت کا فیصلہ ہوا۔ وہ دونوں ایک لکڑی کی پٹری پر مسابقت کریں گے، اور جو جلدی پہنچے گا وہ جیت جائے گا۔ خرگوش اور کچھوا نے مسابقت کا وقت مقرر کر لیا، اور اگلے دن چھوٹی لکڑی کے پاس جمع ہو گئے۔ مسابقت کا وقت آن پہنچا اور لکڑی کی پٹری کے سامنے جمع ہونے والے جنگل کے حیوانوں نے مسابقت کی شروعات کی۔ خرگوش نے شروع کیا اور اس نے بہت تیزی سے دوڑنا شروع کیا۔ وہ جلدی سے اگلی پٹری تک پہنچ گیا، اور وہ سوچا کہ وہ اب کچھوا کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ خرگوش اپنی تیزی پر فخر کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا، اور وہ ایک درخت کے پاس پہنچ گیا تاکہ وہ ایک آہستگی لے۔ جب وہ درخت کے نیچے جا کر سو رہا تھا تو کچھوا آہستگی سے پٹری کی طرف آ رہا تھا۔ کچھوا نے آہستگی سے پٹری پر قدم رکھا اور دھیرے سے آگے بڑھنا شروع کیا۔ وہ بہت آہستگی سے رہتا تھا، اور اس نے خرگوش کو پیچھے چھوڑ دیا۔ خرگوش جب الفاٹے کر دیکھا کہ کچھوا پیچھے چھوڑ رہا ہے تو وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے سوچا کہ وہ آہستگی سے سو جائے تاکہ کچھوا کو پیچھے چھوڑ سکے، لیکن جب وہ دوبارہ اٹھے کر دیکھا تو کچھوا قریبی پٹری پر پہنچ چکا تھا۔ ختام پٹری کے قریب پہنچ کر کچھوا خرگوش کو مسابقت کی جیت کا پتہ چلایا۔ خرگوش نے اپنی تیزی کی بنا پر فخر کیا تھا، جبکہ کچھوا نے دیر کے ساتھ کام کرتے ہوئے جیت حاصل کی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تیزی اور جلدی سے کام کرنا ماتوا ہوتا ہے، مگر زندگی میں دیر سے کام کرتے وقت بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کچھوا کی آہستگی نے اس کو مسابقت میں جیت دلائی، اور یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کبھی کبھی آہستگی اور استقلال بھی کامیابی کی کلید ہوتی ہے۔